प्लीज नभाओ खां गोपांग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है, और इस माह मुक़द्दस के सदके दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला गज़ा के मुसलमानों पर रहम फरमाए और तमाम दुनिया पर रहम फरमाए, और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी ज़मान की उम्मत पर खसूसी करम फरमाए, आमीन। चलते हैं चंद खबरों की तरफ। तो दो लफ्ज़ हैं, एंटी बिजनेस, एंटी प्रोग्रेस, इस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आपसे जो कि पाकिस्तान में एक काफ़ी दिनों से बात चल रही है, दो चार बातें, तो उनको तरतीब से शेयर करते जाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि जी ये जो आजकल चर्चा हो रहा है शाहिद अफरीदी, इमरान रियाज, मंसूर अली खान और इमरान खान वर्सेस शाहिद अफरीदी, तो ये बात थी, इस पर मैं कोई नहीं कहता, लेकिन अलबत्ता ये है कि ये इस पर जो भी लोग तजिया कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक होंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए। एक जो है ना शाहिद अफरीदी साहब हमारे मुल्क का सरमाया हैं, उनको इतना हाईलाइट ना किया जाए। फिर भी उन हाईलाइट तो ऑलरेडी हैं, नेगेटिव तरीके से हाईलाइट ना किया जाए, नैरेटिव ना हो, अल्लाह रहम करे। जी भी बात हो रही है काफ़ी दिनों से मुकेश अंबानी के बेटे की शादी पर शान अखराजात। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ, आपको पता होगा 1970 की दहाई से पहले पाकिस्तान में लाखों सैकड़ों अंबानी मौजूद थे, बिल गेट्स मौजूद थे, लेकिन उनको हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, न जो प्राइवेट कंपनियां थी काम करने के लिए उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी ताकि वो तरक्की करें। हमारे जो मुल्क के मलिक रियाज साहब हैं, उन्होंने भी थोड़ी सी काम की तो वो भी चले गए। दो अहम शख्सियात का भी इसमें मैं जिक्र करूँगा। तो सबसे पहले तो मैं जिक्र करूँगा आसिफ अली जरदारी साहब, जो इस वक्त सदर पाकिस्तान हैं। वो बड़े एक जागीरदार थे, बिजनेस की तरफ भी जा रहे थे, लेकिन उनको वहाँ से उठाकर सियासत के दलदल में फेंक दिया गया। ये ठीक है कि सियासत में अयाशियाँ हैं, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर वो आज बिजनेसमैन होते, मलिक रियाज तो उनके नीचे मैनेजर होते, जहांगीर तरीन के बंदे उनके नीचे मैनेजर होते। इसी तरह जब ज़ियाउल हक ने एक बिजनेसमैन नवाज शरीफ को उठाया और सियासत में फेंक दिया, आज वो जिस तरह उनकी हालत है वो भी आपसे शेयर करते हैं। अगर वो तो पाकिस्तान में बहुत कुछ हो जाता है, क्योंकि उसकी मिसाल मैं आपको इंडिया के से देता हूँ, मुकेश अंबानी के, जहाँ पर वो बातें हो रही हैं कि जी मुकेश अंबानी इतने शाना खर्चे, करोड़ों अरबों रुपए के गिफ्ट उनको मिले हैं। भाई इंडिया में 276 लोग हैं जो बिलियंस डॉलर के मालिक हैं, उनके असासाजात जो है ना 700 बिलियन डॉलर से ज़्यादा हैं, जो टैक्सेस देकर मुल्क को तरक्की करा रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में हम तो 1 अरब के लिए IMF के मोहताज हैं। हमारे मुल्क में तो कोई बंदा जो है ना बिजनेस का खैर खा नहीं है, कोई बंदा प्रोग्रेस का खैर खा नहीं है। इन चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन इनसे पहले थोड़ी सी बात हम करते हैं रऊफ़ क्लासर साहब, जो 2-4 दिनों से तनख्वाह और बकाया जात के बारे में कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं टैलेंट न्यूज़ के ऊपर। हालांकि टैलेंट न्यूज़ जो बरियार कंपनी है, सियालकोट के रेशे बरियार कंपनी, यानी कि एयर सियाल, यानी कि उनकी एयरलाइन है एयर सियाल, वो उनके खिलाफ, हालांकि वो चैनल तो बिक चुका है, लेकिन खैर उनको मुआहदा था कि भी अगर मैं 2 साल से पहले मैं छोड़ गया तनख्वाह सारी जब्त, अगर 2 साल से आपने चैनल बेच दिया तो मेरी तनख्वाह 2 साल की देंगे। तो ये कानूनी तौर पर तो ठीक है, रऊफ़ क्लासर साहब को उनको तनख्वाह देनी चाहिए जो मौजूदा बैठे हैं ये साहब का। तो आगे चलते हैं, बात को बढ़ाते हैं उसी तरफ। तो एक दफ़ा मैं सुन रहा था कि साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह साहब, जिनके बारे में अजीबोगरीब सी बातें भी करते हैं लोग, तंज़ो मज़ाक की, तो खैर उनको छोड़ें। तो उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा था,
تو کبھی پورے کراچی شہر میں کچرا پڑا ہوا ہے، لیکن آپ اس کو کیوں نہیں اٹھوا رہتے؟ بطور وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، کراچی اتنا بہت بڑا جو ہے نا شہر ہے، 6-7 اضلاع پر، اور پورے پاکستان سے لوگ محنت مزدوری کرنے آتے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ رہتے ہیں، بڑی آبادی ہے ان کی۔ تو انہوں نے جواب دیا، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ کچرا کنڈی جو پڑا ہوا ہے، یہ کچرا یعنی کہ وہ شاپر، یہ مٹی ڈسٹ کی وجہ سے سمندری ہواؤں کی لہروں کو جب سے آتی ہے تو پورے شہر قید کی عوام کو سانس کی تکلیفیں، پھیپھڑوں کی تکلیفیں ہوتی ہیں، مجھے بھی پتہ ہے۔ لیکن اگر میں اس کو اٹھوانے کا کام کرتا ہوں، وہ تو ایک دن میں شروع ہو جائے گا، لیکن ایک دن کے اندر پورا شہر میرے خلاف ہو جائے گا، اور وہ کہیں گے کہ ہمارے کروڑوں روپے کا کچرا آپ نے ضائع کر دیا، میرے خلاف وہ ہر فورم پر جا کر مقدمات بنوا دیں گے، اور میں ساری زندگی مقدمات بھگتا رہوں گا۔ مقدمات بھگتنے سے بہتر ہے کہ میں خاموش رہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو سوسائٹی ہے وہ اینٹی بزنس اور اینٹی پروگریس ہے، لہٰذا میں ان کی سائیکالوجی سمجھتا ہوں۔ حالانکہ کافی لوگ، یہ پاکستان کی ٹریجڈی ہے، المی ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ بالکل واقعی اینٹی پروگریس، اینٹی بزنس ہے۔ سوسائٹی جو ہے، عوام جو ہے وہ ترقی کی راہ میں حائل ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک اور ثبوت بھی ہے میرے پاس کہ بھی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے، تو انہوں نے بڑے مہنگے پلانٹ لگا کر وہ لوڈ شیڈنگ 18-20 گھنٹے کی، جو بڑے بڑے شہروں میں بھی ہوتی تھی، دیہاتوں کو تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے شہروں میں کارخانے بند ہو چکے تھے، ٹیکسٹائل ملیں بند ہو چکی تھی، بے روزگار ہو چکے تھے لوگ، لیکن میاں صاحب نے عملی اقدام اٹھایا اور ان کو مہنگے پلان لگا کر بجلی فراہم کی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا، تو لوگوں نے ان پر بھی تنقید کرنا شروع کر دی کہ میاں صاحب آپ نے اتنے مہنگے پلان، ہمارے لوگ تو روٹی روزی کے لیے تنگ ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میاں صاحب نے ایک اور کام کیا تھا اپنے دور اقتدار میں، انہوں نے موٹر وے شروع کیا تھا۔ موٹر وے شروع ہوتے ہی ان پر طنز ہوا کہ جو لوگ روٹی کھانے کے لیے مجبور ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے رہائش نہیں ہے، آپ نے اتنا بڑا میگا پروجیکٹ شروع کر دیا۔ لیکن آج ان کو پتہ چلتا ہے کہ موٹر وے کا فائدے کتنے ہیں۔ اب لوگ چاہتے ہیں کہ گلی گلی ہر شہر کے ساتھ موٹر وے اور سی پیک ہوں، یہ بھی ان کو سراہنا چاہیے کہ میاں صاحب کے چلیں۔ اور اس پر میں بات کرتا ہوں کہ میاں صاحب جو بزنس مین اگر ہوتے تو اس وقت مکیش امبانی سے بھی زیادہ ہوتے، یہ لکھ لیجئے گا۔ اگر تاریخ اسی طرح چلتی رہتی تو میاں نواز شریف جیسے بزنس مین تھے، اگر ان کو سیاست میں نہ لایا جاتا تو وہ اس سے زیادہ مکیش امبانی کئی پیدا کر دیتے یہاں پر پاکستان میں۔ لیکن میاں صاحب کی سیاست کے بارے میں بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ میاں صاحب کو بلوایا گیا، جس طریقے سے جو بات وہ سب کو پتہ ہے، لیکن آتے ہی ان کو چوتھی بار وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ انہوں نے اپنا ایک میکانزم بھی بنا لیا تھا، لیکن میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن میاں شہباز شریف کے وزیر اعظم بننے کے باوجود اس وفاقی کابینہ میں چند لوگ ایسے ہیں جو ان سے زیادہ مضبوط، طاقتور اور مؤثر ہیں وزیر اعظم سے بھی۔ تو یہ مخلوط حکومت میں بھی ایسا ہوتا ہے، اور یہ حکومت کس نے بنائی ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو اس پر میاں صاحب ناراض ہیں اور ناخوش ہیں، اور وہ صرف اپنی بیٹی مریم نواز کی وزارت اعلیٰ کو اچھے مشورے دے کر چلا رہے ہیں پنجاب میں۔ تو بات تو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر اسی طرح کوئی بزنس مین بزنس کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے تو ان کو حکومت پروموٹ نہیں کرتی، پر ان کو حمایت نہیں کرتی۔ غیر ممالک میں یہ ہے، جیسے چائنا، امریکہ، اس طرح انہوں نے ترقی کی ہے، تو ان کو ریاست اور حکومت جو ہے نا وہ پروموٹ کرتی ہے، ان کی حمایت کرتی ہے، ان کی امداد کرتی ہے، ان کو تحفظ دیتی ہے۔ لیکن پاکستان میں اگر کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے تو اور اس کا بزنس کامیاب ہو جاتا ہے تو پہلے تو اسے اپنے ملازم تنگ کرتے ہیں، اگر اپنے ملازم سے بچ جائے پھر رشتہ داروں کے بعد ٹیکس لگانے والے ادارے، ان کے بعد ڈاکو تو ان کے ساتھ ہی ہیں۔ اگر ڈاکو کے خلاف وہ پولیس کے پاس جاتا ہے تو وہ پولیس والے کہتے ہیں جی 2-4 کروڑ کا ہے، آپ کو اربوں روپے اللہ نے دیے، چھوڑ دو۔
پھر وہ کورٹ میں جاتا ہے، کورٹ کچہری کے چکر لگاتا ہے، اس کا بزنس فلاپ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ محفوظ نہیں ہوتا، تو وہ پھر غیر ملک میں جا کر اپنا بزنس کرتا ہے۔ لاکھوں لوگ دیکھے ہیں جو اسی وجہ سے جب ان کو پاکستان کی حکومت کی طرف سے حمایت نہیں ملتی، بجائے ان کو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، انکریج کرنے کے، ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ پھر غیر ملک میں جا کر ٹھیک ٹھاک بزنس کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری مجبوری ہے، معدنیات رکھی ہے، اتنے مواقع رکھے ہیں، تو ان کو فیسلٹیٹ کرنا چاہیے، عوام کو فائدے اٹھانے چاہیے۔ تو حالانکہ یہ دیکھیں ہمارا ملک ڈیولپ کرنے کی طرف جا رہا ہے، لیکن بات یہ ہو رہی تھی کہ جو لوگ یہاں پر بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردی، گوادن میں دہشت گردی، اور ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں۔ جو جتنا طاقتور اس کے لیے قانون اتنا کمزور، جو جتنا کمزور ہوگا اس کے لیے اتنا قانون طاقتور، اسی لیے لاکھوں لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں اور پاکستان کا زر مبادلہ بہت کم ہو گیا ہے۔ اور دوسری ایک اہم بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، غیر ممالک میں لوگ سوسائٹیاں بناتی ہیں، بڑی بڑی عمارتیں، 20 منزلہ، 30 منزلہ، 40 منزلہ، 80 منزلہ عمارتیں بناتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ اپنی زمین بچاتے ہیں کہ جہاں پر وہ کھیتی باڑی کا کام ہو سکے، جہاں پر وہ اپنے ملک کے لیے اناج اکٹھا کر سکیں، سبزیاں اکٹھی کر سکیں، یعنی کہ پیداوار ان کی بڑھائی جا سکے تاکہ وہ کسی دوسرے ملک سے نہ منگوائیں۔ لیکن ہمارے ملک میں شوم قسمت آپ کے سامنے ہے، ہزاروں ایکڑ پر محیط باغات کٹے جا رہے ہیں، جنگلات کٹے جا رہے ہیں، وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹی بنی جا رہی ہے، اور آنے والے 10-12 سال کے بعد سانس لینا بھی محال ہو جائے گا، آکسیجن کی کمی ہو جائے گی، اور لوگ یہ تو عمارتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر بن سکتی ہیں۔ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بھی 100 کنال کا گھر، 100 کنال کے گھر، اللہ اکبر، اگر آپ 10 مرلے کے اوپر بھی عمارت کھڑی کریں، جو دبئی میں ہیں، جس طرح امریکہ میں ہیں، جرمنی میں ہیں، خاص کر جاپان میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، تو انہوں نے وہ جگہ بچائی ہوئی ہے جو اپنی زراعت کے ساتھ منسلک ہے وہ چیز، اور آکسیجن کے ساتھ منسلک ہے، تاکہ شہریوں کو آکسیجن بھی مل سکے اور زراعت کا شعبہ ترقی کرے، اور جہاں جہاں جو فصلیں پیدا ہوتی ہیں جس ملک میں موسم کے لحاظ سے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکے اور پیسہ بچ سکے اور ملک ترقی کر سکے۔ ذرا سوچے گا اور کمنٹس میں بتائے گا۔ فی الحال تک اجازت، اللہ حافظ۔